دین کی خصوصی تعلیم و تربیت کا یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ کسی آبادی یا علاقے کے وہ لوگ جو لوگ دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے قریب و جوار کے ان لوگوں کو جو دین سے ناواقف ہوں، اللہ فی اللہ دین سکھائیں، فی سبیل اللہ، یہاں پر فی سبیل اللہ لکھا ہوا تھا، مسٹیک ہو گئی، اور واعظ و نصیحت کی ذریعے ان کی دینی اصلاح تربیت کی کوشش کرتے رہیں۔ دیکھیں یہاں پر فی سبیل اللہ لکھا گیا کہ پیسے لے کے کہیں بھی دین نہ سکھایا جائے۔ اللہ تعالی ہماری سب لوگوں کو ہدایت دے اور اس تعلیمی خدمت کو اپنی زندگی کے پروگرام کا خاص جز بنائیں، اور دین کی واقفیت نہ رکھنے والے مسلمان اس کو اپنا فرض اور زندگی کی ضرورت سمجھیں کہ دین کے جاننے والوں سے رابطہ کریں، دین سیکھیں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ حاصل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں غفلت اور کوتاہی کو قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے، یعنی اس کی معافی نہیں ہے۔ دینی تعلیم اور تربیت کا یہ ایسا عمومی نظام تھا کہ اس کے ذریعے ہر شخص بغیر مکتب یا مدرسہ کے، بغیر کتاب اور کاغذ قلم کے اور بغیر کچھ لکھے پڑھے بھی دین کا ضروری علم حاصل کر سکتا تھا، بلکہ اپنی محنت اور صلاحیت کے مطابق اس میں کمال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اسی طرح تابعین کے غالب اکثریت نے بھی علم دین کی اسی طرح حاصل کیا۔ ان کا علم یقیناً ہماری کتابی علم سے زیادہ گہرا اور قابل اعتماد تھا۔ ان کے بعد امت میں جو کچھ علم دین رہا اور آج ہے وہ سب انہی کا ترکہ ہے۔ افسوس ہے کہ بعد میں امت میں یہ نظام قائم نہیں رہا۔ اگر قائم رہتا تو امت کا کوئی طبقہ اور کوئی عنصر بغیر کوئی فرد بھی دین سے ناواقف اور بہرہ نہ رہتا۔ اس نظام تعلیم کی یہ خاص برکت تھی کہ زندگی کی علم کے سانچے میں ڈھلی چلی جاتی تھی۔ حدیث کے آخر میں عشرین کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم کو 1 سال کی مہلت دی جائے، ہم اس مدت میں انشاءاللہ یہ تعلیمی مہم انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ یہ گویا اس علاقے کی پوری آبادی کے لیے 1 سالہ تعلیمی منصوبہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج بھی ہر ملک، ہر علاقے کے مسلمان خواص و عام اس طریق کار کو اپنا لیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لیے جد و جہد کریں تو امت کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور ضروری درجہ کی دینی واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ سلسلہ کلام کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی جو 2 آیتیں تلاوت فرمائیں، ان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جن لوگوں پر اللہ کی جلیل القدر پیغمبروں داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہوئی، ان کی ملعونیت کا اعلان ہوا، ان کو ایک خاص جرم جو لعنت کا موجب ہوا یہ تھا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی اور ان کی دینی اخلاقی اصلاح کی کوئی فکر اور کوشش نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ جرم ایسا سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی اور اس کے پیغمبروں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینوں کی، ہمارے عملوں کی، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو پھیلانے والوں میں بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں جو تنبیہ اور سرزنش فرمائی تھی، یہ آیتیں اس کی قرآنی سند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیتیں تلاوت فرما کر گویا بتلایا کہ جو کچھ میں نے خطبے میں کہا ہے اور جس پر مجھے اصرار ہے یہ وہی ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ان آیتوں میں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہو گیا تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور وہ حرفاً پوری ہوگی، چاہے انہوں نے دعا دی ہے یا انہوں نے بد دعا دی ہے۔ تو جو دین کا کام نہیں کرے گا، دین نہیں سیکھے گا، دین نہیں سکھائے گا تو وہ اس چیز میں داخل ہو جائے گا، اس بد دعا میں داخل ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جتنا علم آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو سیکھ رہے ہیں ان کو آگے پہنچائے، اور جو ان سے آگے سیکھ رہے ہیں وہ ان سے آگے پہنچائے۔ یہ سلسلہ چلنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے